بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم نجاست حکمی سے پاکی حاصل کرنے کے طریقے کو پڑھیں گے، کن چیزوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقی اور دوسرا ہے نجاست حکمی۔ تو نجاست حقیقی جیسے مثال کے طور پر آدمی کے بدن میں غلاظت لگ جائے، آدمی نے پیشاب کیا اور پیشاب کے قطرے آدمی کے پیر پر لگ گئے، یعنی جو نجاست مرئی ہو، جس نجاست کا جسم ہو، دکھنے والی ہو، تو اگر وہ نجاست لگ جائے کہیں بدن کے اندر تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے عین کو زائل کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے کپڑے میں گوبر لگ گیا تو اس کو ہم دھو دیں گے، گوبر کو، تو ہی وہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو نجاست حقیقی ہوا۔ اور نجاست حکمی وہ نجاست جو نظر نہیں آتی ہو، جو نظر نہ آتی ہو لیکن شریعت اس کو نجاست قرار دیتی ہو۔ جیسے اگر آدمی نے ریح خارج کر دیا یا پیشاب کر لیا تو اس سے تو کچھ یعنی بدن کے اندر تو کوئی نجاست نہیں لگی، آدمی نے پیشاب کیا اور پیشاب کی جگہ کو دھو لیا تو آدمی کو پاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جیسے آدمی پیشاب کر لے ویسے ہی آدمی کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمی۔ اسی طرح اگر آدمی اپنے بیوی سے ملا تو بیوی سے ملتے ہی شریعت کہتی ہے کہ وہ آدمی ناپاک ہو گیا، لیکن اس کے بدن پر تو اگر شرمگاہ پر نجاست لگی ہے اس کو دھو لیا تو پاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو پورے بدن میں پانی بہانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمی۔ تو نجاست حکمی سے کیسے پاکی حاصل کی جائے اور کن کن چیزوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فصل طہارت از نجاست حکمی حاصل نشود مگر از آب پاک کہ از آسمان فرود۔ اس کو فرود اور فرود دونوں پڑھ سکتے ہیں، فرود کے معنی آتے ہیں اترنے والی۔ طہارت از نجاست حکمی حاصل نشود، کہہ رہے ہیں کہ نجاست حکمی یعنی نظر نہ آنے والی نجاست سے پاکی حاصل نہیں کی جاتی مگر از آب پاک کہ از آسمان فرود، مگر اس پاک پانی سے کہ جو آسمان سے اترا ہو۔ تو کن کن پانیوں سے پاکی نجاست حکمی سے کن پانیوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلا پانی وہ بیان کیا کہ وہ پانی جو آسمان سے اترا ہو، یعنی بارش کا پانی۔ طہارت از نجاست حکمی حاصل نشود، نجاست حکمی سے پاکی حاصل نہیں کی جاتی مگر از آب پاک، مگر اس پاک پانی سے کہ از آسمان فرود جو آسمان سے اترا ہو، یا از زمین برآید یا زمین سے نکلا ہو۔ تو زمین سے نکلا ہو اسی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، مثل آب دریا، جیسے دریا کا پانی، نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، و چاہ اور کنویں کا پانی، و چشمہ اور چشمے کا پانی۔ چشمہ اس کو کہتے ہیں کہ زمین سے کوئی پانی ابلے، اس کو چشمہ کہا جاتا ہے۔ پس از آب درخت یا ثمر مثل آب تربوز یا انگور یا کیلا طہارت حاصل نشود۔ انہوں نے بیان کیا کہ نجاست حکمی پانی سے حاصل کی جاتی ہے، وہ پانی جو آسمان سے اترا ہو یا زمین سے نکلا ہو، دو قسم کے پانی۔ اب اگر کوئی پانی درخت سے نکلا ہو یا کسی پھل سے نکلا ہو تو کہہ رہے کہ ان سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پس از آب درخت یا ثمر، لہٰذا درخت کے پانی یا ثمر یا پھل کے پانی سے مثل آب تربوز، جیسے تربوز کا پانی یا انگور کا پانی یا کیلا یا کیلے کے عرق
سے طہارت حاصل نہ شود، پاکی حاصل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب پانی، تربوز کا پانی، انگور کا عرق یا کیلے کا عرق، یہ سب نہ آسمان سے اترنے والے پانی ہیں اور نہ زمین سے ابلنے والے پانی ہیں، اس لیے ان سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ، اب پانی ہے ہمارے پاس، زمین کا پانی، آسمان کے پانی ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر کوئی پاک چیز پڑ گئی جیسے صابن، تو کیا اس صابن کے گرنے کی وجہ سے ہم اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے ہیں، طہارت حکم سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر در آب چیزیں پاک افتد، اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے، مانند خاک یا صابن یا زعفران، مثلا مٹی یا صابن یا زعفران، وضو ازاں جائز است، تو اس سے وضو جائز ہے مگر وقت کے رقت او دور کند، لیکن اگر ان چیزوں کے گرنے کی وجہ سے پانی کی رقیت ختم ہو گئی، یا در اجزاء از آب برابر یا زیادہ مخلوط شود، یا پانی کے اجزاء میں ان کے برابر کی مقدار یا زیادہ مل جائے، چنانچہ نیم سیر گلاب در نیم سیر آب مخلوط شود، جیسے آدھے سیر پانی میں آدھا سیر گلاب مل جائے، یا آکے نام آب ازو دور شود، یا ان کے ملنے سے اس پر پانی کے نام کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، یا آکے نام آب ازو دور شود، نام آ شوربہ یا گلاب یا سرکہ یا مانند آ شود۔ تو کہہ رہے ہیں یا ان کے ملنے سے اس پر پانی کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، نام آ شوربہ یا گلاب یا سرکہ، اور اس کا نام شوربہ یا گلاب یا سرکہ یا مانند آ شود، یا اس کے مانند ہو گیا ہو، درا صورت وضو و غسل ازاں باجماع جائز نباشد، تو اس شکل میں بالاتفاق اس سے وضو اور غسل جائز نہ ہوگا۔ یہ ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی جیسے صابن ہے یا زعفران ہے یا مٹی ہے، تو تھوڑی بہت مل گئی ہے تو اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہوئی کہ پانی میں یہ سب چیزیں ملی، پاک چیز ملی کوئی، اور پانی کی رقیت ختم ہو گئی۔ پانی کی رقیت کیا ہے؟ پانی بہنے والا ہے نا، رقیق چیز ہے، بہنے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر اتنا صابن ملا کہ وہ گاڑھا ہو گیا، بالکل اس کی رقیت ختم ہو گئی، تو اب اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل، غسل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پانی مثال کے طور پر 100 گرام ہے اور 100 گرام ہی مٹی اس کے اندر مل گئی ہے، 100 گرام صابن مل گیا ہے، 100 گرام پانی کے اندر 100 گرام زعفران ملا دیا ہم نے، تو 100 گرام یا اس سے زیادہ مثال کے طور پر، تو ان سب شکلوں میں بھی اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ اگر جتنا پانی ہے اس سے کم اگر پڑا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا پڑا ہے برابر، پانی کے برابر کوئی پاک چیز مل گئی یا اس سے زیادہ، تو اس سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اگر پانی کے اندر پاک چیز ملائی گئی اور اس پانی کا نام ہی بدل گیا، اب اس کو کسی کوئی پانی ہی کہتا نہیں، جیسے ہم نے پانی سے سالن بنایا، گوشت بنایا، اور تو اس گوشت میں ہم نے پانی ڈالا نا، تو اب اس کو گوشت کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم پانی تھوڑی کہتے ہیں، اس کو شوربہ کہتے ہیں، تو اس پانی سے بھی ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پر پانی کے اندر ہم نے گلاب ملایا اور اس کا نام پانی سے بدل کر گلاب جل ہو گیا، گلاب کا پانی ہو گیا، یا سرکہ ہو گیا، تو ان تمام شکلوں میں ہم اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ بالاتفاق ہو گیا۔ تو اب یہ تمام شکل، یعنی پانی کے اندر کوئی پاک چیز ملی ہے اور اس کا نام بدل گیا ہے، جیسے شوربہ ہو گیا اس کا نام، یا سرکہ ہو گیا، یا گلاب کا پانی ہو گیا، تو تمام ائمہ یعنی حناف کے اندر امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک بالاتفاق اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال
کیا ہم اس شوربے کے ذریعے سے اگر ہمارے کپڑے کے اندر نجاست حقیقی لگی ہے، یہ تو نجاست حکمی کے بارے میں نا، نجاست حکمی یعنی وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہمارے کپڑے کے اندر نجاست حقیقی لگی ہے تو کیا کپڑے کو ہم شوربے سے یا سرکے سے یا گلاب جل سے پاک کر سکتے ہیں؟ اس میں حنفیہ میں اختلاف ہو گیا۔ وہی کرے وشستن پارچہ نجس و مانند ازا نزد امام اعظم جائز باشد۔ کہہ رہے ہیں شستن کے معنی دھونا، پارچے کے معنی کپڑا، اور نجس، یہ پارچہ نجس مضاف بھی لائیے، اور پاک کپڑے کا ناپاک کپڑے وغیرہ کا دھونا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہوگا، یعنی سرکے سے گلاب جل وغیرہ سے ہم ناپاک کپڑے کو دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ ونزد امام محمد و شافعی وغیرہ جائز نباشد، امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کے نزدیک جائز نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہاں پورا ہوا۔